اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم فیوز غوث یزدانی الفتح الربانی پیران پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات سے پہلے خطبے کی آخری قسط پڑھیں گے انشاءاللہ۔ محبوب سبحانی، خطب ربانی، غوث السمدانی، ہیکل سمدانی، میرا محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، اللہ کے سوا ہر چیز سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اے اللہ کے بندے، دنیا اور آخرت کو ملا کر تو ان دونوں کو ایک جگہ رکھ دے اور دنیا اور آخرت سے خالی ہو کر اپنے خالق و مالک کے ساتھ تنہائی اختیار کر اور خلوت نشین بن جا، اور تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے علیحدہ ہو جا، نہ کسی کی طرف توجہ کر اور خالق و مالک کو چھوڑ کر مخلوق کا قیدی نہ بن۔ ان تمام اسباب سے قطع تعلق کر لے اور ان سب ارباب کو چھوڑ دے۔ بس جب تو اس پر قدرت پالے تو دنیا کو اپنے نفس کے لیے اور دل کو آخرت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے باطن کے لیے اختیار کر۔ مزید فرماتے ہیں، ظاہر و باطن سے توبہ کرو۔ اے اللہ کے بندے، تو نفس اور خواہشات نفسانیہ اور دنیا و آخرت کا ساتھی نہ بن، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کی پیروی و مطابقت نہ کر، حالانکہ تو نے ایسا خزانہ حاصل کر لیا ہے جو کبھی بھی فنا نہ ہوگا۔ جب تو ایسا کرے گا تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے ایسی ہدایت آئیں گی جس کے بعد گمراہی نہ ہوگی۔ اس لیے تو اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچ، دل سے توبہ کر، ادھر گناہوں سے علیحدہ ہو کر اپنے خالق و مالک کی طرف بھاگ جا، اور جب تو توبہ کرے تو ظاہر و باطن دونوں سے توبہ کر۔ توبہ تیرے دل کے لباس کا پلٹ دینا ہے، تو اپنے دل کی چادر کو پلٹ دے اور خالص توبہ سے اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے تو اپنے گناہوں کے لباس کو اتار ڈال، اور زبانی توبہ نہ کر، سچی توبہ کر۔ اور حقیقی توبہ دل کے اعمال سے ہے۔ اعمال شریعت سے اعضاء کو پاک بنانے کے بعد قالب یعنی بدن کا بھی ایک عمل ہے اور دل کے لیے بھی ایک عمل ہے۔ تو دل جب اسباب اور مخلوقات کے تعلقات کے میدانوں سے نکل جاتا ہے تو توکل اور معرفت کے دریا میں سوار ہوتا ہے اور علم الہی کے سمندر میں غوطہ زنی کرتا ہے اور اسباب کو چھوڑ دیتا ہے اور مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ کو طلب کرتا ہے۔ جب ایسا شخص اس سمندر کے وسط میں پہنچتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھائے گا، وہی مجھے ہدایت دے گا اور وہی میرا رہنمائی کرے گا۔ بس اللہ سے ہدایت ہوتی رہتی ہے، اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، یہاں تک کہ وہ صراط مستقیم پر جا کر ٹھہرتا ہے۔ جب وہ اپنے خدا کا جتنا بھی ذکر کرتا ہے اس کا راستہ روشن ہو جاتا ہے اور اس کے راستے کی خرابی، غرد و غبار دور ہوتا چلا جاتا ہے اور راستہ صاف کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے طالب کا دل تمام مسافتوں، منزلوں کو قطع کرتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ جب کبھی اس کو بعض راستے میں ہلاکت کا خوف ہونے لگتا ہے تو وہی اس کا ایمان ظاہر ہو کر اس اللہ کے طالب کو بہادر بنا دیتا ہے، تو وحشت و خوف کی آگ بجھ جاتی ہے اور اس کے بدلے میں انس کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی مسرت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں جہنم کا خوف۔ اے اللہ کے بندے، جب تجھے کوئی مرض لاحق ہو تو اس مرض کا صبر کے ہاتھ کے ساتھ استقبال کر، اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دوا آئے سکون کر۔ جب دوا آ جائے تو اس دوا کا شکر کے ہاتھ سے استقبال کر، اور جب تو اس حالت پر پہنچ جائے گا تو تجھے فوراً عیش حاصل ہو جائے گی۔ جہنم کا خوف مسلمانوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور ان کے چہروں کو زرد کر دیتا ہے اور ان کے دلوں کو غم زدہ کر دیتا ہے۔ بس جب وہ اس مقام پر قرار پکڑتے ہیں اور یہ امور ان کے دلوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر لطف و کرم کے سمندر سے پانی برساتا ہے اور ان کے لیے آخرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بس وہ وہاں کے جائے امن کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ طالب حق سکون پکڑتے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور راحت کو حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جلال کا دروازہ کھول دیتا ہے، جو ان کے دلوں اور باطن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے اور ان کا خوف پہلے سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ حالت کمال کو پہنچ جاتی ہے تو تب ان کے لیے جمال کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بس وہ سکون حاصل کرتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے طبقات، درجات ظاہر ہو جاتے ہیں۔
جو ایک کے بعد دیگرے ہیں اس میں قرار پکڑتے ہیں۔ اللہ اور رسول کی محبت کی بنیاد فخر ہے۔ اے اللہ کے بندے، تیری سوچ اور فکر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا لباس پہنے گا، کس سے نکاح کرے گا، کہاں آرام کرے گا اور کہاں اور کیا جمع کرے گا۔ یہ سب تو نفس اور طبیعت کے مقاصد ہیں۔ بس کہاں ہے دل اور باطن کا فکر، یعنی اللہ تعالیٰ کی سچی طلب، اور تیرے مقاصد نے تجھے کس قدر غمگین بنا رکھا ہے۔ بس تیرا مقصد تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور جو چیز اس کے پاس ہے ہونا چاہیے۔ وہ دنیا کے لیے بدل ہے اور وہ آخرت ہے، مخلوق کے لیے عوض وہ بدل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب تو اس دنیا کی چیزوں سے کسی کو چھوڑ دے گا تو اس کا آخرت میں بہترین عوض اور بدلہ حاصل کرے گا۔ اور یہ تو جان لے کہ تیری عمر میں سے یہی آج کا ایک دن باقی رہ گیا ہے، اور آخرت کے لیے تیار ہو جا اور ملک الموت کے آنے کے لیے نشانہ بن جا۔ دنیا لوگوں کی روٹی پکانے والی ہے، آخرت ان کے آباد ہونے کا مقام اور گھر ہے۔ بس جب غیرت الہی آتی ہے اور وہ غیرت الہی ان لوگوں اور آخرت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور تکوین آخرت کے قائم مقام بن جاتی ہے، بس طالبان حق اس مقام پر پہنچ کر نہ دنیا کے محتاج رہتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے۔ اے طالب دنیا، تو نعمت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو دوست سمجھتا ہے اور اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب اس کی طرف سے بلا آتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ تیرا دوست ہی نہ تھا۔ بندگی اور بندہ ہونے کا اظہار امتحان کے وقت ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف مصائب و آلام کا نزول ہو تو ان پر ثابت قدم رہا تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور دوست ہے۔ اگر اس وقت تجھ میں تغیر پیدا ہو گیا تو تیرا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا اور پہلا محبت کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ ایک شخص بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، یعنی محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تو فخر و محتاجی کے لیے تیار ہو جا اور فخر کی چادر اوڑھ لے۔ ایک شخص اور بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو بلا اور مصیبت کے لیے چادر بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت دونوں فخر و بلا کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ بلا محبت کے دعویٰ کے ساتھ مسلط کر دی گئی ہے۔ اگر تجھ میں یہ بات موجود نہ ہو تو محبت کا دعویٰ نہ کر۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کر بیٹھتا۔ فخر اور بلا پر ثابت قدم رہنے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد بنا دیا گیا ہے۔ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔